یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں، اور تمام دوستوں سے التجا ہے کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکیں۔ شکریہ۔ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ آپ کے بعد ایک بدن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور ان سے بنائے برکول اسیاں ایام تشریق میں جمعے کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اس نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اس نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آباء و اجداد نہایت ہی حسین و مرجع خلائق تھے۔ اس نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرت انبیاء سابقین علی نبینا و علیہ و تسلیمات پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بے غایت ہوئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے آپ کے مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں یوں فرماتے ہیں: آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہوگی اور بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کا سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔